بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 31 دسمبر سن 2022 ہے۔ رات 12 بجے کے بعد یعنی جب تاریخ تبدیل ہو جائے گی تو نیو ایئر نائٹ کے نام سے بہت ساری خرافات کا آغاز ہو جائے گا۔ میرے عزیز ہم وطن ساتھیوں اور پوری امت مسلمہ کے بھائیوں، ہم آپ کو یہ بات باور کرانا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر یا نیو ایئر نائٹ منانے سے مذہبی حلقے یا مذہبی لوگ یا دیندار طبقہ ہمیں روکتا ہے، منع کرتا ہے، شاید وہ ہماری خوشیوں میں خوش نہیں ہوتے۔ بات یہ نہیں ہے۔ بینگ اے مسلم اور بحیثیت مسلمان ہمیں کچھ لمیٹیشن اور حدود قیود میں رہ کر خوشی کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی سیلیبریشن اور کسی نیو ایئر کی خوشی کے مخالف نہیں ہیں۔ ہم تو اس تقسیم کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ یہ اسلامی سال ہے اور یہ غیر اسلامی سال ہے۔ جیسے جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اسلامی سال، اور جب یہ جنوری کا مہینہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں انگریزی سال، حالانکہ سال تو دن اور رات سب اسلامی ہیں، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے اسی لیے اپنے تھمبنیل میں جو لکھا ہے کہ مسلمان کو نیو ایئر نائٹ کس طرح منانا چاہیے، کس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ جب ہم مغرب کے پیچھے چلتے ہیں، ویسٹرن ورلڈ کے اندر جب یہ نیو ایئر کی نائٹ آتی ہے تو اس رات کو ٹریلین آف ڈالرز کی صرف الکوہول، شراب پی جاتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر آپ پاورٹی یعنی غربت آپ دیکھیں، اور جس ملک پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں ابھی تو ان 2 سالوں کے اندر جتنی مہنگائی ہوئی ہے، اور اسپیشلی اس 1 سال کے اندر جو پچھلے 10 مہینوں کے اندر جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو کیا اس قوم کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہو، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتی ہو، اور وہ اس طرح کے خرافات میں شامل ہو جائے؟ ویسٹرن ورلڈ، مغربی دنیا، انہوں نے تو اپنے حیا کا لباس اتار پھینکا ہے، لیکن ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمیں تو اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت کو اپنانا ہے، ان کو دیکھنا چاہیے۔ جیسے ہم نے کہا ٹریلین آف ڈالرز کی شراب پی جاتی ہے، اربوں ڈالرز کی آتش بازی کی جاتی ہے، اور لاکھوں عورتوں کی عزتیں پامال ہو جاتی ہیں، اور ان خرافات سے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب اور اس کے جلال کو دعوت دینے کے اور کیا ہے؟ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ ہیپی نیو ایئر نائٹ کی رات میں، یعنی ہیپی نیو ایئر نائٹ میں بجائے یہ کہ عبادت گاہیں آباد ہوں تو نائٹ کلبز اور قہوہ خانے آباد ہو جاتے ہیں اور عبادت گاہیں ویران ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اس طریقے کو اڈاپٹ کیجئے کہ جب بھی نئے سال کا آغاز ہوتا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان، کہ اے اللہ اس سال میں ہمیں امن اور ایمان کے ساتھ داخل فرما۔ جب ہم اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ورزی کریں تو پھر ہم خود سوچیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ تو ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت اور طریق پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس دعا سے آغاز کرنی چاہیے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی
پھر سال کے آغاز پر اپنے ساتھیوں کو اور دوستوں کو اس دعا کی تلقین کیا کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نئے سال کے آغاز میں بالخصوص اپنی تمام تر توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف فرما دیا کرتے تھے، عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی نیو ایئر نائٹ میں جب پولیس یہ اعلان کرتی ہے کہ آتش بازی اور ہوائی فائرنگ ممنوع ہے، گرفتار کر دیا جائے گا اور جیل میں ڈال دیا جائے گا، تو ہم پولیس کے ڈر سے آتش بازی سے بھی اور ہوائی فائرنگ سے رک جاتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے کہ اللہ کے خوف سے ہم ان تمام برے کاموں سے رک جائیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احکام کی فرما برداری کریں۔ یہ جو طور طریقے، جو مروجہ طور طریقے ہیں، ہم اس کے مخالف ہیں، کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور جب سال کا اختتام ہو تو ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے، ایک اچھا بزنس مین اور ایک اچھا تاجر ہمیشہ اپنے سال کے ٹرائل بیلنس کو اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو دیکھتا ہے کہ پروفٹ اور لاس کیا ہے، تو ہمیں بھی اپنے اعمال کے ٹرائل بیلنس اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اس پورے سال میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ سال 2022 کس طرح گزرا، ہم نے کتنی مشکلات سے ہم گزرے ہیں، اور اس سے ایک سال پہلے کورونا اور پوری امت مسلمہ پر ایک بلا و آفت مصیبت نازل ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن امت مسلمہ کے افراد کو اس بات کا خیال نہیں ہے۔ اور انڈیویجولی، انفرادی طور پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انڈیویجولی ہمارے اندر کیا غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت سے آغاز کرنا چاہیے۔ اگر گزشتہ سال ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی صحیح معنوں میں، تو ہم اس سال اللہ سے بھی عہد کریں اور اپنے ماں باپ سے بھی عہد کریں کہ ہم ہمیشہ صحیح راستے پر چلیں گے، صحیح راستے پر چلیں گے۔ اور میں نوجوان نسل سے یہ بات کر دینا چاہتا ہوں، ہم ماں باپ دونوں کے ادب کے قائل ہیں، دونوں کی خدمت کے قائل ہیں، لیکن کبھی کبھی آج کل کے نوجوان بچے اس بات کو بھول جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نئے سال کے آغاز پر میری یہ دعا ہے کہ میری ماں کی عمر دراز ہو، میری ماں کو برکتیں حاصل ہوں۔ الحمدللہ، بالکل ہونی چاہیے، ماں کا ایک بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن اس باپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اپنے سال کی آغاز کی دعا میں باپ کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ تو کیا حرج ہے اگر ہم یہ کہیں کہ نئے سال کے آغاز پر میری دعا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ماں باپ دونوں کی عمر دراز کرے اور دونوں کو طویل عمر عطا فرمائے، نیکی کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو ہمیں اس طرح کل کی رات کرنی چاہیے کہ 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھے کہ اللہ تو نے ہمیں اس پورے سال میں زندگی عطا فرمائی، اگلے سال بھی ہمیں امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اگلے سال میں داخل فرما، اور جو غلطیاں ہم نے 2022 میں کی، اے اللہ اس 2023 کے سال میں ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ایک تجدید عہد وفا ہمیں سال 2023 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس سال کے آغاز سے ہی ہم تیری اطاعت کریں گے، تیرے احکام کی فرما برداری کریں گے اور تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کریں گے۔ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی وفا کا عہد کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی وفا کا عہد کریں، اور اپنے آپ سے بھی وفا کا عہد کریں کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کرنی ہے تاکہ ہماری زندگی اسموتھلی سکون کے ساتھ چلے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آنے والے سال کو بالخصوص اہل پاکستان کے لیے اور دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے امن، خیر اور سلامتی والا بنائے، اور تمام مسلمانوں میں باہمی اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے، اور شرق سے لے کر غرب تک مسلمانوں کو ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔